بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ اپنے دماغ کو روشن کرنا چاہتے ہیں اور روحانیت کی دنیا میں پرواز کرنا چاہتے ہیں تو ایک ایک لفظ غور سے سنیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ نہ ہی کسی مدرسے میں پڑھے نہ درس نظامی کی تو آپ کو علامہ کیوں کہا جاتا ہے؟ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ واقعی میں نے کوئی عالم فاضل کا کورس نہیں کیا، لیکن بات اصل میں کچھ اور ہے۔ فرمانے لگے کہ دنیا کی مجھے یہ عزت دینا اور میرے کلام میں یہ اثر اور میرے قلب و روح کی یہ تازگی، یہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ عشق و محبت کی بدولت ہے، اور یہ سب تب ممکن ہوئی جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پاک پڑھنا شروع کیا۔ فرمایا کہ درود پاک کا یہ ورد بڑھتا گیا اور میں اس تعداد کو محفوظ کرتا گیا، 1,00,000 2,00,000 اور ایسے ہی جوں جوں آگے بڑھتا گیا۔ اللہ میرے دماغ کو، میرے دل کو، میری روح کو روشن کرتا رہا، اور جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ 1 کروڑ درود پاک مکمل کیا تو اللہ رب العزت نے میرا انگ انگ روشن کر دیا، لوگوں کے دلوں میں میری عزت بیٹھ گئی، میرے کلام میں ایسا اثر ہوا کہ اللہ اللہ جب کلام لکھنے بیٹھتا الفاظ بارش کی طرح اترتے، اس کے بعد علامہ صاحب درود پاک تواتر سے پڑھتے۔ بس یہی راز تھا جو علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ہم پہ آشکارا کر دیا۔ میرے ایک عزیز ہیں جو ایئر فورس میں ملازمت کر رہے تھے، وہاں ان کی ملاقات ایک عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی جن سے یہ راز ان کو معلوم ہوا، اور انہوں نے خود مجھے بتایا کہ میری زندگی پہلے کی بہت عجیب تھی، لیکن جب میں نے مصمم ارادہ کیا اور محبت سے درود پاک کا ورد شروع کیا، اور جب زندگی میں پہلی دفعہ 1,00,000 درود پاک گن کر پورا کیا تو ایک خواب دیکھتا ہوں کہ میں کہیں محو سفر ہوں اور میرے سامنے ایک نہایت غلیظ نالہ ہے، اس نالے کے اس پار بہت سہانی سرسبز اور جنت جیسی دنیا ہے۔ میں نے جیسے تیسے کر کے بہت مشکل سے وہ نالہ پار کیا اور اس پار پہنچ گیا۔ جب میں نے پیچھے دیکھا تو وہی نالہ جس میں غلاظت تھی وہ نہایت صاف شفاف نہر میں تبدیل ہو چکا ہے، حتیٰ کہ اس بہتے پانی کے نیچے رنگ برنگ کے پتھر تک نظر آ رہے ہیں، جسے دیکھ کے روح خوش ہو جائے، اور میرے کپڑے نہایت صاف ستھرے اجلے اور سفید ہو چکے ہیں، اور میرا ظاہری حسن بھی بڑھ چکا ہے۔ الحمدللہ مجھے خواب ہی میں بتایا گیا کہ نالہ میں بہتا پانی تمہارے اعمال ہیں جو پہلے غلیظ تھے، اب درود پاک کی بدولت ان کی صفائی ہو چکی ہے، اب یہ سارے نیکیوں میں تبدیل ہو چکے ہیں۔ یقین جانے وہ دن اور آج کا دن، وہ بندہ کب سے سروس سے ریٹائر ہو چکا، آج بھی ان کا درود پاک کا ورد جاری و ساری ہے، اور بہت سے جوان لڑکوں کو درود پاک کے ورد کی لذت سے روشناس کرا چکے ہیں، اور آج اس بندہ کی روحانی کیفیت ماشاء اللہ کمال کی ہے۔ اس بندہ کے دل و دماغ اور روح سے پاک درود یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کی بدولت روشن ہیں۔ تو دوستو اپنی زندگی میں یہ کام ضرور کریں، آج ہی سے پختہ ارادہ کریں کہ انشاءاللہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس پہ گن کے 1 کروڑ مرتبہ محبت و شوق سے درود پاک ضرور پڑھنا ہے۔ یقین مانے جیسے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پاک پڑھتے جائیں گے، آپ پہ بہت سارے انکشافات ہوتے جائیں گے، اور دل و دماغ اور روح کے ایسے دریچے کھلیں گے کہ آپ ششدر رہ جائیں گے۔ روزانہ کی بنیاد پہ درود پاک کا ورد اپنا معمول بنا لیں، پھر دیکھیں سبحان اللہ اللہ ہم سب کو آقا و مولا مدنی تاجدار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین پر پہ درود پاک پڑھنے کی سعادت نصیب فرمائے، آمین۔ اس پہ خود بھی عمل کریں اور اپنے گھر والوں کو بھی آگاہ کریں، خصوصاً نوجوان بہن بھائیوں دوستوں کو ضرور اس درود پاک کا بتائیں۔ جو عمل کرے گا آپ کے ساتھ اس نورانی لڑی میں پرو دیا جائے گا اور آپ کا بھی بھلا ہوگا۔ درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اگر مختصر درود شریف پڑھنا چاہتے ہیں تو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اور اس سے بھی مختصر درود شریف پڑھنا چاہتے ہیں تو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس طرح بہت سارے درود شریف ہیں، آپ ان میں سے کوئی ایک منتخب کر لیں اور اس کو روزانہ پڑھنے کی عادت ڈالیں تو انشاءاللہ وہ پڑھنا بھی آسان ہو جائے گا، اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ چلتے پھرتے وہ آپ کی زبان پر جاری ہو جائے گا، اور اس کے فائدے اور ثمرات آپ کو آگے آہستہ آہستہ سمجھ میں آنے لگیں گے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے، آپ کو، پوری امت مسلمہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق اللہ رب العزت کے حکموں کو پورا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔